الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب تحريم قوله لمسلم يا كافر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه۔ بہت دنوں سے زبان کے آداب کا ذکر چل رہا ہے کہ زبان سے کس طرح سے اہل ایمان سے گفتگو کرنی ہے، گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب کا ذکر آج آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کسی مسلمان گنہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، ہاں اعمال خراب ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے آپ کسی کو کافر کہہ دیں، گنہگار کو کافر بنا دیں، اللہ نے تو ایمان کی دولت سے نوازا، آپ اس کے ایمان کو چھپا کر اس کی غلط بات کی وجہ سے کافر کہیں تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ کسی کے ایمان کا انکار یہ خود کفر ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ کافر ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تب تو کوئی بات نہیں، ہاں اگر کافر نہیں ہے اور پھر آپ نے کافر کہہ دیا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کو گالی کے طور پر کہہ دیا، کسی کے اعمال خراب آپ کی اس سے جمتی نہیں ہے، یا آپ کا مزاج اس کے مزاج سے میل نہیں کھاتا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں وہ نہ حق پر ہے لیکن کلمہ اللہ کا پڑھتا ہے، آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو تب بھی حرام کام کیا کہ کسی گنہگار کو اس کے گناہ کی وجہ سے آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کہنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن نور اللہ مرقدہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر آپ گندگی میں ڈھیلا ماریں گے تو اس کی گندگی اپنے کپڑوں پر اچھل کر آتی ہے، اسی طرح اگر آپ کسی گنہگار کو شرمندہ کرنے کے طور پر اس کے گناہ کی وجہ سے طعنہ دیتے ہیں تو اس کی گندگی کا اثر آپ کے کپڑے پر ضرور لگنے والا ہے۔ اس لیے کسی گنہگار کو دلدل میں پھنسا ہوا سمجھنا چاہیے، لیکن اس سمجھنے کی وجہ سے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس کی مثال بالکل اس طرح کی سی ہے کہ آپ نے ایک بال کو دیوار پر مارا، اگر دیوار سخت ہے تو بال کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جتنی زور سے آپ دیوار پر ماریں گے اتنی زور سے لوٹ کر آئے گی۔ تو اگر آپ نے کسی ایمان والے کو کافر کہہ دیا تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک دیوار پر بال کو مارا تو وہ بال پلٹ کر کتنی تیزی کے ساتھ آئے گی تو اس کا کفر کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنی طرف بھی آ جائے گا۔ ہاں اگر دیوار سخت نہیں ہے، نرم ہے، یعنی کوئی کافر ہی ہے تو بال دیوار کے اندر جا کر پھنس جائے گی تو اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کفر اور ایمان کا فیصلہ یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا، یہ تو دلوں کے حالات ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ کسی کے اعمال کو دیکھ کر کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی آج کے سبق کا خلاصہ ہے اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ باب تحریم قولہ لمسلم یا کافر، کسی مسلمان کو اے کافر کہنا حرام ہے۔
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت علیہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو ایک کافر کہتا ہے تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے، یعنی اگر کہنے والا ایسا ہی ہے تو وہ کافر تو ہے ہی، لیکن اگر جس کو کہا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ چنانچہ اگر کسی نے اے کافر کہا تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے، اگر وہ حقیقتاً ایسا ہوا جس کو کہا گیا ہے جیسا کہ اس نے کہا تو صحیح، ورنہ وہ کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔